بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایران کی ایک شیلڈ ٹیکنالوجی ہے، اس نے اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس کے بھی پرخچے اڑا دیے ہیں۔ کیا ایران نے دنیا کا سب سے طاقتور ڈیفنس سسٹم بنا لیا ہے؟ میرا نام ہے ڈاکٹر اسد محمود، میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایران جو دنیا بھر میں اپنی ایک یونیک تھاٹ آف مائنڈ اور مذمتی پالیسیز کے لیے مشہور ہے، اب ایک جدید دفاعی شیلڈ بنانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے؟ ایران نے دفاعی اور ٹیکنیکل گراؤنڈ یعنی تکنیکی میدان میں ایک ایسی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں جو ہر کسی کے لیے حیران کن ہے۔ اس کی دفاعی طاقت اور خاص طور پر اس کی جدید ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کی اٹریکشن اپنی طرف مبذول کر دیا۔ ایران نے نہ صرف اپنے ڈیفنس سسٹم کو سٹرونگ کر لیا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد ایک ایسا شیلڈ نما ببل بچھانے کا منصوبہ بنایا جو اسے کسی بیرونی خطرے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ ڈیفنس ببل، یہ دفاعی شیلڈ کیا ہے اور کیسے ایران نے اسے ڈیزائن کیا ہے اور دنیا اس شیلڈ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ حفاظت کا ایک بہترین سورس ہے یا دیگر ممالک کے لیے ایک نیا خطرہ؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایران کی دفاعی طاقت میں جو سب سے حیرت انگیز ایڈیشن ہوئی ہے وہ اس کا دفاعی ببل یا جدید ٹیکنالوجی ایک شیلڈ ہے۔ یہ ببل ایک غیر مرئی دیوار کی طرح ہے جسے ایران نے اپنے ارد گرد ڈیزائن کیا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شیلڈ اپنی انیشیل سٹیج میں ہے، گو کہ اس کی تیاری کا بڑا حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن سٹل اویٹڈ۔ ایران کی اس نئی دفاعی حکمت عملی کا جو مقصد ہے، خطے میں کسی بھی بیرونی انٹرفیرنس اس کو روکنا اور اپنی عوام کو تحفظ محفوظ کر رکھنا ہے۔ اور ماہرین ایکسپرٹس کا کہنا یہ کہ اس ببل کی تیاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ایک یونیک دفاعی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس میں ریڈار سسٹم، میزائل سسٹم، دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس کے جدید ترین ذرائع اس میں شامل ہیں۔ اس دفاعی ببل کا ایک خاص پہلو یہ کہ یہ نہ صرف زمینی اور فضائی بلکہ سائبر خطرات سے بھی نپٹنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن یعنی بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو شیلڈ ہے ہر اینگل سے ایران کی سیکیورٹی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ابھی تک عملی طور پر مکمل طور پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کی طاقت کے بارے میں ابھی مکمل طور پر کچھ بھی کہنا اٹ وڈ بی ارلی ٹو سے۔ اور ایران کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ ببل خطے کی کسی بھی ملک کی طرف سے ہونے والے ممکنہ حملے کو فیلئر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور ایران کے اس ببل کا سب سے اہم اور دل دہلا دینے والا پہلو اس کا میزائل دفاعی نظام ہے۔ یہ صرف ایک عام دفاعی سسٹم نہیں بلکہ انتہائی جدید اور خطرناک ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس ببل کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی بیلسٹک میزائل، کروز میزائل یا ڈرون اس کے حدود کے قریب آتا ہے، یہ شیلڈ فوراً حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور شیلڈ میں لگے سینسرز نہ صرف ڈرون کا پتہ لگا دیتے ہیں بلکہ ایک ہی لمحے میں اس کے کمیونیکیشن سگنلز کو جیمر کے ذریعے جام بھی کر دیتے ہیں، جس سے ڈرون کا کنیکشن اپنے کنٹرولر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ اگلا قدم اور بھی چونکا دینے والا ہے۔ جیسے ڈرون کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، شیلڈ میں جو آٹومیٹک ڈرون سسٹم ہے یہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور یہ سسٹم نہ صرف دشمن ڈرون کی پوزیشن کو بالکل درست ایکوریسی دیتا ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے، بلکہ اس پر وار بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک لمحے میں لیزر گنز اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل حرکت میں آ جاتے ہیں اور ڈرون کو نیچے گرانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا ریپڈلی ہوتا ہے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی دفاعی شیلڈ کا ایک اور غیر معمولی اور طاقتور پہلو اس کا سائبر ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ شیلڈ صرف فزیکل اٹیکس کو نہیں بلکہ ڈیجیٹل جنگوں کو بھی روکنے کی ایبلٹی رکھتی ہے۔ آج کے جدید دور میں سائبر حملے کسی بھی ملک کی سیکیورٹی اور اہم معلومات کو شدید ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور ایران نے اس ریئلٹی کو سمجھتے ہوئے اپنے سائبر ڈیفنس سسٹم کو ناقابل تسخیر بنانے پر کافی فوکس کیا ہے۔ اور ایران کی سائبر دفاعی طاقت کسی بھی بیرونی مداخلت یا جاسوسی کی کوشش کو ناکام بنانے کے بالکل قابل ہے۔ اور یہ جو سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نہایت حساس سینسرز، انٹیلیجنس ٹولز اور آٹومیٹک ڈیفنس میکانزم سے
لیس ہے جو کسی بھی غیر قانونی ڈیجیٹل سرگرمیوں کو فوراً گریب کر سکتا ہے. جیسے کوئی بیرونی ہیکر یا خفیہ ایجنسی ایران کی سائبر سیکیورٹی میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً الرٹ سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے اور ایران کے ڈیجیٹل دفاعی ٹولز دشمن کے حملے کو ٹریس کر کے اس کے سورس تک پہنچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہیکنگ کی کوشش کرنے کو الٹا دشمن کے نظام پر اٹیک کرنے میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور ایران نے اپنے سائبر ڈیفنس کو جدید ترین الگورتھمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انکرپشن سے بھی محفوظ بنا دیا ہے جو کسی بھی بیرونی ڈیجیٹل حملے کو ایران کی معلومات تک سورس ایکسیس حاصل کرنے سے روک دیتا ہے. یہ ڈیفنس سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ یہاں تک کہ مغربی ممالک کی معروف انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ایران کے سائبر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے میں ناکام رہی ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اپنے ڈیجیٹل ببل کو جو جدید ٹیکنالوجی شیلڈ اس نے بنائی ہے اتنی مضبوطی کے ساتھ ڈیزائن کی ہے کہ اس میں کوئی بھی بیرونی طاقت آسانی سے دخل اندازی نہیں کر سکتی. آپ تصور کریں ایک ایسا ملک جو ہر طرف سے عالمی طاقتوں کی نظر میں ہے، جسے ہر وقت جاسوسی اور حملے کا خطرہ رہتا ہے، اس نے اپنے سائبر سیکیورٹی کو اس قدر ناقابل شکست بنا دیا ہے کہ دشمن کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا سائبر ببل ہے جو نہ صرف ایران کی دشمن کے ہر ڈیجیٹل حملے سے محفوظ رکھتی ہے ایران کو، بلکہ ان حملوں کو انہی کے خلاف موڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. ناظرین گرامی، ایران کی اس دفاعی شیلڈ کے قیام نے دنیا بھر میں ایک بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے اور امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور یورپی ممالک جیسے ایران کے مخالفین اس ببل شیلڈ کو اپنے لیے ایک سنگین ڈینجر تصور کرتے ہیں اور عالمی طاقتیں ایران کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہیں کیونکہ اس ڈیفنس ببل کی کامیاب انسٹالیشن کے بعد ایران خطے میں ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر طاقت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے نزدیک یہ ببل نہ صرف ایران کی دفاعی طاقت کو مزید مضبوط کرتا ہے بلکہ خطے میں ان کی موجودگی اور اثر و رسوخ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل ایران کے اس ببل پر ریسرچ کر رہی ہیں تاکہ اس کی ساخت، طاقت اور ممکنہ کمزوریوں کو جان سکیں. ان کا ماننا ہے کہ ایران کا یہ ببل صرف دفاعی نہیں بلکہ ایران کی جارحانہ طاقت میں بھی اضافے کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے امریکہ ایران پر مسلسل اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے تاکہ ایران کے اس منصوبے کو کمزور کیا جا سکے. اسرائیل جو ہمیشہ سے ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا آیا ہے، اس ڈیفنس ببل کے حوالے سے خاص طور پر فکر مند ہے. اور اسرائیلی حکام کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے اس ببل سے نہ صرف ایران کی سرحدوں کے قریب اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں بلکہ ایران کی طرف سے ممکنہ میزائل حملوں کا بھی خطرہ شدید مزید بڑھ سکتا ہے. اور اسرائیل نے اس حوالے سے اپنی فوجی تیاریوں کو مزید تیز کر دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اس ببل کو توڑنے کے لیے ممکنہ اسٹریٹجیز پر بھی غور کر رہے ہیں. دوستو، ایران کا دفاعی ببل جہاں ایک مؤثر دیوار کے طور پر اپنے بیرونی خطرات سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہاں ایران نے خطے میں اپنے رسل و رسوخ کو بڑھانے کے لیے ایک وسیع اور گہری فوجی اسٹریٹجی بھی تیار کر رکھی. اور اس حکمت عملی میں صرف ڈیفنس ہی نہیں بلکہ اس کی ایگریسو جو صلاحیتیں ہیں اس کو بڑھانا اور خطے میں اپنی موجودگی کو مزید امپیکٹفل بنانا بھی اس میں شامل ہے. ایران نہ صرف اپنے داخلی جو ڈیفنس ہے اس کو مضبوط بنا رہا ہے بلکہ بیرونی محاذ پر بھی اپنے دشمن ممالک کے ساتھ تعلق کو مزید مستحکم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی آگے بڑھا رہا ہے. اس کے علاوہ ایران اپنے میزائل سسٹم کو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر رہا ہے اور اس میں مصروف بھی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کسی بھی دشمن کے حملے کا جواب فوراً اور بھرپور طاقت سے دے سکے. ایران نے اپنے فوجی دستوں اور ایلیٹ فورسز کو بھی خطے کے مختلف علاقوں میں ڈپلائے کر دیا ہے تاکہ خطے میں ان کا اثر و رسوخ مزید محفوظ ہو سکے. اور ایران کا یہ منصوبہ نہ صرف ایک طویل المدتی اسٹریٹجی ہے بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں ایران کی یہ حکمت عملی عالمی سیاست پر کیا امپیکٹ ڈالتی ہے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس ویڈیو؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے. ایران زندہ باد. ایرانی لیڈر آیت اللہ خامنائی، I'm a great fan of you. Thank you so much خامنائی. زندہ باد. السلام علیکم.
इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।